بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں پر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ نیند کی وجہ نہیں ہے، بلکہ تم جو سارے دن میں گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھ کڑی اور پاؤں میں بیڑیاں بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا۔ ٹھنڈا پانی پینے والا بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ آلو اور مکھن کھا کر زندہ رہ سکتے ہیں آپ، کیونکہ ان میں تمام غذائی اجزاء موجود ہوتے ہیں جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں۔ دودھ کے ساتھ جلیبی کھا لینے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ ٹماٹر میں لہسن کا رس ڈال کر چہرے کا مساج کریں، چہرے کی چھائیاں ایک ہی دن میں ختم ہو جائیں گی۔ پانی پی کر نہانے سے فالج ہو جاتا ہے۔ لیز کے زیادہ استعمال سے پیٹ بڑھتا ہے۔ کھانا کھانے کے دوران پاؤں کے بل بیٹھنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ آلو بخارا کھانے سے معدے کی تیزابیت اور جلن دور ہو جاتی ہے۔ دماغ کی بیماری ہو تو شہد میں چند دانے دار چینی ملا کر کھانے سے دماغ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر گردے میں پتھری ہو تو ناریل کے پانی میں انگور کا رس ڈال کر پئیں، یہ گردے کی پتھری کا بہترین علاج ہے۔ اگر سونے سے پہلے ادرک کو چبا لیا جائے، فالج کا اٹیک نہیں ہوتا۔ اگر وزن میں اضافہ ہو رہا ہے تو گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیں۔ ناخن کاٹ کر گھر میں مت پھینکیں، اس سے رزق میں کمی آتی ہے۔ جس گھر میں صفائی کا خیال نہ رکھا جائے وہاں بیماریاں آتی ہیں۔ پیاز کے چھلکے کو صحن میں لٹکانے سے مچھر نہیں آتے۔ لونگ کا پانی چھڑکنے سے لال بیگ نہیں آتے۔ ناشپتی کا بیج چبانے سے دانت میں درد نہیں ہوتا۔ 5 عدد بادام کی گریاں بھگو کر چھیل کر ان میں 7 عدد چھوٹی الائچیاں اور ذائقہ مصری ملا کر پیس کر ایک گلاس پانی میں گھول کر صبح و شام پیا کریں، اس سے پیشاب کی جلن میں افاقہ حاصل ہوتا ہے۔ دل کی دھڑکن کو ہمیشہ متوازن رکھنا ہے تو صبح کے وقت کھیرا کھا لیا کرو۔ ہونٹوں پر روزانہ بادام کا مساج کرنے سے خشکی ختم ہو جاتی ہے اور ہونٹ گلابی ہو جاتے ہیں۔ لڑکیوں کو اور چھوٹی بچیوں کو مرغی کا گوشت کیوں نہیں کھانا چاہیے؟ وہ اس لیے کہ مرغی کے گوشت میں اجزاء پروٹین، کیلوریز، کاربوہائیڈریٹس، شوگر اور دیگر کئی ضروری اعضاء پائے جاتے ہیں جو یقیناً صحت کے لیے فائدہ مند بھی ہیں۔ چھوٹی بچیوں اور لڑکیوں کو مرغیوں کا گوشت اس لیے ٹھیک نہیں کیونکہ اس کی اہم وجہ یہ بھی ہے کہ آج کل زیادہ تر بچیاں 7 سے 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مرغی کا گوشت کھانے سے ماہواری جلدی ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ مرغیوں کو بڑھانے کے لیے انہیں چکن فوڈ کھلایا جاتا ہے، جس میں ایسے ہارمونز اور کیمیکلز ہوتے ہیں جو لڑکیوں کے جسم میں ماہواری سے قبل بننے والا ہارمونز اس گوشت کے زیادہ استعمال کی وجہ سے تیزی سے بن جاتا ہے اور بچی جلد جوان ہو جاتی ہے۔ ایسی عادات جن سے لڑکیوں کی بچے دانی میں رسولیاں بننے لگتی ہیں۔ کم عمر لڑکیوں میں کس وجہ سے بچے دانی میں رسولی بنتی ہے؟ رسولی سے بچنے کے لیے ٹپس آزمائیں۔ بچے دانی کی رسولی سننے میں بہت عام ہو گئی ہے، لیکن یہ خواتین کے جسم میں پیریڈز، حمل جیسے بہت سے مسائل کا باعث بنتی ہے۔ بچہ دانی میں سسٹ بنتے ہیں، طبی زبان میں اسے فائبرائڈ بھی کہتے ہیں، جو رحم میں ایک رسولی ہے۔ آج ہر 5 میں سے 1 عورت کو یہ مسئلہ درپیش ہے۔ پہلے یہ مسئلہ 30 سے 40 سال کی عمر میں ہوتا تھا، لیکن اب یہ کم عمر کی لڑکیوں میں بھی ٹیومرز بننا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کی صحیح وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی، لیکن زیادہ وزن اور موٹاپے کا شکار خواتین اس مسئلے کا زیادہ شکار ہوتی ہیں۔ نیز یہ مسئلہ نسل در نسل بھی چل سکتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ پی کر سو جاؤ، آپ کا جسم الرجی سے محفوظ رہے گا۔ اونٹنی کے دودھ سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ کھیرا اور تربوز کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس سے بدترین ہیضہ ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ کھانوں کے اندر بادیان کا پھول استعمال کرو،
یہ بدن کی جلد کو ٹائٹ رکھتا ہے۔ ناریل کے استعمال سے جسم میں موٹاپا ہوتا ہے۔ آم جگر کی کمزوری کو ختم کرنے اور خون پیدا کرنے میں مفید ہے۔ آم کھانے کے بعد دودھ پینے سے آنتوں کو طاقت ملتی ہے۔ ٹماٹر کا رس چہرے پر ملنے سے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں، چہرہ دلکش ہو جاتا ہے۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ڈال کر استعمال کرتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی جلدی پگھلنے لگتی ہے اور زندگی بھر قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ بخار میں افاقہ نہ ہو رہا ہو تو فوراً چاولوں کا ابلا ہوا پانی پی جائے۔ نہار منہ فالسے کا جوس پینے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ تھکاوٹ ختم کرنے کے لیے گڑ کا استعمال فائدہ مند ہے۔ ناشتے میں نیم گرم دودھ کا 1 گلاس اور سیب کھا لینے سے چہرے کی تازگی اور خوبصورتی بڑھتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا کی سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون اس میں ہے ویسا سکون اور کہیں نہیں۔ گنے کا رس وزن گھٹانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اگر آپ کے سر کے بال جھڑنے لگے تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر دھو لیں، اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ اپنے محبوب بندے کے ساتھ رہنے سے آپ کا ڈپریشن کم ہو جائے گا اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ رات کو انڈا کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ خواب میں سبزی دیکھنا بیماری سے شفا پانے اور دکھوں سے نجات ملنے کی علامت ہے۔ 8 قطرے کلونجی کے تیل کو روزانہ دودھ میں ڈال کر پینے سے تھکن قریب نہیں آتی۔ گردے کی پتھری سے ہمیشہ کے لیے بچنا ہے تو گھر میں چاولوں کا استعمال کم سے کم کریں۔ انجیر کے استعمال سے گال گلابی ہوتے ہیں اور جسم میں طاقت آتی ہے۔ جو شخص ہر وقت باوضو رہے گا اس پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ زخم پر شہد لگا کر پٹی باندھنے سے زخم جلد رخصت ہو جاتا ہے۔ دھنیا ہیضہ اور ٹائیفائڈ میں مفید ہے۔ جوڑوں کا درد اور بے خوابی کو دور کرتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی، گھٹنوں، جوڑ وغیرہ کہیں بھی درد ہو یا غنیوں پڑھتے رہیں اور اس کا ورد کرتے رہیں، درد انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ تمباکو نوشی بالکل بند کر دیں۔ نمک اور چکنائی کا استعمال کم سے کم کریں، دل تندرست رہے گا۔ پودینے کی پتیاں لے کر انہیں ابال کر ان کا پانی ٹھنڈا کر کے نہار منہ استعمال کریں، چہرے کا رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں ہر جمعرات کو چراغ جلایا جائے اس گھر میں نحوست کبھی نہیں آتی۔ زیتون کے تیل سے بینائی کی کمزوری کو بھی دور کیا جا سکتا ہے۔ جو خواتین بالوں کو کالا اور گھنا رکھنا چاہتی ہیں وہ نہانے کے بعد بالوں میں ناریل کا تیل لگایا کریں، بال کبھی کمزور نہیں ہوں گے۔ تربوز کھانے سے دل کے وال کبھی بھی بند نہیں ہوتے۔ اگر اچانک پیٹ درد کا مسئلہ ہو تو نیم گرم پانی میں کالا نمک ڈال کر پینے سے فوری آرام آ جاتا ہے۔ اکثر لوگ جب بھی کوئی چیز فرائی کرتے ہیں تو تیل کی گرمائش کا اندازہ نہیں کر پاتے۔ ایک اسٹک جس سے آپ خرید کر رکھ لیں اور جب دیکھنا ہو کہ تیل صحیح گرم ہے تو وہ احتیاط سے پکڑ کر تیل کے درمیان کھڑی کر کے دیکھیں۔ اگر اس اسٹک کے ارد گرد بلبلے بن جائیں تو تیل فرائی کرنے کے لیے تیار ہے۔ دن کے وقت پانی نہ پینے سے ہونٹ اور ہاتھ پیر کالے پڑ جاتے ہیں۔ بالوں میں بار بار ہاتھ پھیرنے سے شہوت بڑھتی ہے۔ صبح کے وقت روزانہ نہانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ 3 چیزیں کھانے سے عورت ایک ہفتے میں دبلی پتلی ہو سکتی ہے۔ خشک میوہ جات، اجوائن اور لیموں روزانہ کھائے تو ایک ہفتے میں عورت دبلی پتلی ہو جائے گی۔ 2 چیزیں کھا کر سو جائے، جوانی لوٹ آئے گی۔ بڑھاپے کے آثار نظر آنے لگے تو مچھلی کھاؤ، زیتون کا تیل استعمال کرو اور انار کا جوس پیو۔ بلڈ پریشر کے مریض کو آلو بخارے کھلاؤ، بلڈ پریشر لیول پر آ جائے گا۔ صبح نہار منہ لیموں اور پودینے کا پانی پینے سے معدہ کبھی بھی خراب نہیں رہتا۔ اگر آپ کا پیٹ بھر رہا ہے تو کچا فالسا روزانہ کھانے سے چربی چند دنوں میں گرنا شروع ہو جائے گی۔ ایلو ویرا میں ہلدی ملا کر لگاؤ، چہرے کے داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔
خواب میں خود کو سفر کرتے دیکھ لو تو جان لو کہ کوئی خوشخبری آنے والی ہے۔ آم کھانے کے بعد کچی لسی یعنی کہ تھوڑے سے دودھ میں زیادہ سارا پانی ڈال کر پینے سے آم ہضم ہو جاتا ہے۔ جس عورت کے بیٹے زیادہ ہو وہ نیک ہوتی ہے۔ جمعے والے دن آنکھوں میں سرما ڈالنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ جمعے والے دن ناخن کاٹنے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ بھینس کا دودھ جسم کو موٹا کرتا ہے اور گائے کا دودھ پی لو جوانی لوٹ آئے گی۔ زیادہ چائے پینا آپ کی جلد کو خراب کرتا ہے اور نظر کو کمزور کرتا ہے۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے دور ہو جاتا ہے۔ تمہاری بہترین دوست تمہاری صحت ہے۔ اگر یہ ساتھ چھوڑ دے تو ہر رشتے کے لیے تم بوجھ بن جاتے ہو۔ اللہ پاک سب کو بہترین صحت عطا کرے، آمین۔ کپڑے پر سے سرخ روشنائی کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے اسے دہی سے دھو لیں، تمام دھبے دور ہو جائیں گے۔ نہانے سے پہلے نمک کھانے سے خارش نہیں ہوتی۔ گرم پانی سے نہانے سے دماغ کی رگیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ لسی اور چائے اکٹھے پینے سے بخار ہو جاتا ہے۔ جس عورت کی بیٹیاں زیادہ ہو وہ خوش نصیب عورت ہوتی ہے۔ جس کی بینائی کمزور ہو رہی ہے وہ شخص آم کھائے۔ گھر سے نکلتے وقت جیب میں الائچی رکھنے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ پھول مکھانے کھانے سے رنگ نکھرتا ہے۔ جو لوگ کسی سے حسد کرتے ہیں ان کے گھر میں پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ جب گھر میں رزق کی تنگی محسوس ہونے لگے تو اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو گھر میں محبت سے دعوت پر بلاؤ۔ مہینے میں 1 مرتبہ مچھلی کھایا کرو، اس سے جوانی برقرار رہے گی۔ کیلے کو دوسرے پھلوں کے ساتھ رکھنے سے دوسرے پھل بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ سر کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگے تو مچھلی کھایا کرو۔ بڑھاپا روکنے والی 5 غذائیں: سبز چائے پیئے، انار کا جوس پیئے، مچھلی کھائیں، زیتون کا تیل استعمال کریں، انجیر کھائیں۔ الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو فوراً دہی کے اندر کھیرا ڈال کر کھا لیں، ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جائے گی۔ دودھ میں کھجور ڈال کر پی لو، معدے کی جلن فوری طور پر دور ہو جائے گی۔ دانت گرتے ہوں یا ہلتے ہوں تو نیم کی مسواک کریں۔ بکرے کی میخ کھانے والے جسم میں طاقت ابھرتی ہے۔ انار معدے کی سوزش اور دل کے درد میں اکثیر ہے۔ کیلا نظام انہضام کی خرابیوں کو دور کرتا ہے۔ دبلے پتلے افراد کے لیے گنے کا رس بہت ہی زیادہ مفید ہے، کمزوری دور ہوتی ہے اور جسم فربا اور صحت مند ہوتا ہے۔ گنے کا رس جسم میں ٹھنڈک کا احساس پیدا کرتا ہے، پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے اور دل و دماغ کو فرحت بخشتا ہے۔ اگر جاپانی پھل کھایا جائے تو مریض تندرست ہو جاتا ہے۔ نکسیر کا خون اگر بار بار بہتا ہو تو دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ شلجم قبض کشا ہے، جسم کو طاقتور بناتا ہے، بدن کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ شلجم صاف خون پیدا کرتا ہے، جگر کی پتھری کو توڑتا ہے۔ شلجم کھانے والوں کو کمر درد اور گردے کا درد نہیں ہوتا، اس سے خون صاف ہو جاتا ہے۔ گھر میں کچھ بھی بنائے، بانس کی جڑ کا سفوف 1 یا 2 چٹکی ڈال لیں، انشاءاللہ قد بانس کی طرح تیزی سے بڑھنے لگے گا۔ سر کے بالوں میں تیل لگانے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے اور خشکی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ 1 چمچ ہلدی کو گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے رنگ سرخ ہوتا ہے، چہرے کے داغ دھبے دور ہوتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد صرف آدھا چمچ سونف کا کھا لیں، آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے گی۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو 1 چمچ شہد اور ادرک لیموں کا رس اور 1 گلاس پانی میں شامل کر کے پی لیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ چاولوں کے ابلے ہوئے پانی سے بالوں کو دھو لینے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ اسبغول کا چھلکا پینے سے ہر قسم کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ ماں باپ کی خدمت سے دونوں جہانوں میں عصمت ملتی ہے۔ بیر کھا لیا کرو، دل اور ہڈیوں کے لیے نہایت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہوتی ہے۔ اولاد کے لیے جو بھی چیز لاؤ، پہلے لڑکی کو دو، پھر لڑکے کو دو۔ دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک غصہ جوانی کا ہے۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ کیونکہ تم بھی دل رکھتے ہو۔
آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہو یا چکر آتے ہوں، سر کی خشکی ہو یا دماغ کمزور ہو یا بھول جانے کا مسئلہ ہو تو ناف میں سرسوں کا تیل لگائیں۔ ناف میں سرسوں کا تیل لگانا جسم کی سستی، کاہلی، ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے اور نظر تیز کرتا ہے۔ سر کی جوؤں سے بآسانی نجات کے لیے تھوڑا سا کافور سرسوں کے تیل میں حل کر کے بالوں میں لگائے، جوئیں مٹ جائیں گی۔ الٹیاں آنا یا پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر پانی پی لے، فوراً آرام آ جائے گا۔ جن لوگوں کو اپنا معدہ ٹھیک رکھنا ہے وہ کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھایا کریں۔ صبح کے وقت پرندوں کی آوازیں سننے سے کانوں کی سماعت تیز ہوتی ہے اور دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ایک کھجور کا دانہ کھا لیا کریں، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ درخت کے سائے میں پیشاب کرنے سے آپ پر بڑھاپا جلدی آ جائے گا۔ اگر آپ کو بھوک لگنے کی پرابلم ہو تو روزانہ کچی گاجریں کھایا کریں۔ سفید نمک کی جگہ کالا نمک استعمال کیا کریں، اللہ صحت عطا کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ بڑے جانوروں کی ہڈیوں کا گودا کھانے سے آپ کے اندر قوت بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ دبلے پتلے لوگ گنے کا رس نکال کر استعمال کیا کریں، اس کے باقاعدہ استعمال سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ پیشاب کی بیماریوں میں گنے کا رس پینا بہت زیادہ مفید ہے۔ کدو کے بیج کھانے سے بال لمبے ہوتے ہیں اور مضبوط ہوتے ہیں۔ جیسے دودھ کے ساتھ دودھ کی سفیدی جڑی ہے، شہد کے ساتھ شہد کی مٹھاس جڑی ہے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارکہ طریقوں میں دنیا اور آخرت کی کامیابی جڑی ہے۔ زیادہ اجوائن استعمال کرنے سے جگر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر خارش کرنے سے خارش زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ نابینا افراد کو عام انسانوں کی طرح خواب نہیں آتے۔ امرود کے پتے چبانے سے ذہنی ٹینشن ختم ہوتی ہے۔ خاموش رہنے سے عقل میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ نہار منہ ایک گلاس پانی پینے سے زندگی بھر ہونٹ نہیں پھٹتے۔ اپنے بالوں کو گرین ٹی والے پانی سے دھوئیں، آپ کے بالوں کی خشکی دور ہو جائے گی اور چمک بھی پیدا ہوگی۔ اگر آپ کو کروچ وغیرہ چونڈیوں سے پریشان ہے تو اپنے فرش پر چوک سے چاروں طرف لکیریں لگا دیں، اسے کیڑے نہیں آئیں گے، یہ پرانا اور آزمودہ ٹوٹکا ہے۔ خاموش رہنے سے عقل میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ سونف نہار منہ چبا لیا کرو، نظر تیز ہوگی۔ بال جلدی لمبے کرنے ہیں تو چاولوں والے پانی سے سر کو دھو لیں۔ دماغ تیز کرنا چاہتے ہو تو بکرے کے سر والا گوشت کھایا کریں۔ جو لوگ موٹے ہیں اور اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو وہ لیموں کا اچار کھایا کریں۔ ہر نماز کے بعد 3 بار آیت الکرسی پڑھنے سے رزق کے اندر برکت ہوتی ہے۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو دہی کو زیادہ استعمال کریں، مثانے کی کمزوری دور ہوگی۔ منہ کھول کر سونے والے لوگ دماغ کی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں۔ جو زیادہ تیز چلتے ہیں وہ اپنے گھر میں زیادہ محنتی ہوتے ہیں۔ ناشتے میں زیادہ میٹھے کا استعمال سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ انار آنتوں کی صحت کے لیے نہایت مفید ہے۔ زیادہ پالک کھانے سے بلڈ پریشر کی بیماری ہو جاتی ہے۔